لقمہ حرام یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، خاص طور پر کاروباری اداروں میں جو لوگ پرچیزنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے ہاں لقمہ حرام بہت عمومی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی فیکٹری کو مال بیچتے ہیں تو پرچیزر آپ سے رشوت لیتا ہے۔ ہر فیکٹری میں، ہر ادارے میں ایک پرچیزر ہوتا ہے، اور بہت کم پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کمیشن نہیں لیتے۔ ہر کاروباری نیک آدمی روتا پھرتا ہے کہ ہمیں مال بیچنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، اور وہ جو پرچیزر ہے وہ کمیشن بھی لے گا اور پھر صف اول میں نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لوگوں کو افطاریاں بھی کرواتا پھرے گا۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ لقمہ حرام سے جو جسم پلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لقمہ حرام سے پلے ہوئے جسم کا ٹھکانہ دوزخ ہے، لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جاتا۔ اب اگر ایک آدمی اپنی تنخواہ میں حرام کی آمیزش کرتا ہے تو اسے خوف آنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کس چیز سے کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو تو تباہی میں ڈال رہا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کس چیز سے کر رہا ہے، اپنی اولاد کو وہ جہنم کے لیے کیوں تیار کر رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، جیسے میں نے عرض کیا، کہ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم یہ جہنم کا لقمہ بنتا ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔